11ویں عورت نے بیان کیا، میرے خاوند کا نام ابو ذرا ہے، اور کیا خوب ابو ذرا ہے۔ اس نے زیورات سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو بھر دیے اور مجھ کو بہت خوش کیا، چنانچہ میری جان بہت مسرور اور پرمسرت ہے۔ اس نے مجھے بھیڑ بکری والوں میں پایا، پہاڑ کے کنارے رہتے تھے اور تنگی سے گزر بسر کرتے تھے، سو اس نے مجھے گھوڑے، اونٹ اور کھیت اور خرمن کا مالک بنا دیا، یعنی ذلیل و محتاج تھی، اس نے مجھ کو باعزت اور مالدار کر دیا۔ اس پر مزید خوش خلقی یہ ہے کہ میں اس سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھ کو برا نہیں کہتا، سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں، یعنی کچھ کام کرنا نہیں پڑتا، پیتی ہوں تو سیراب ہو جاتی ہوں۔ ابو ذرا کی ماں، سو کیا خوب ہے ابو ذرا کی ماں، اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرے رہتے ہیں، اس کا مکان نہایت وسیع ہے، یعنی وہ بڑی مالدار اور بڑی فراخ دل خاتون ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا، سو کیا خوب ہے ابو ذرا کا بیٹا، اس کی خواب گاہ گھستی ہوئی تلوار کی طرح باریک ہے، بکری کے بچے کا ایک دست اس کو آسودہ کر دیتا ہے، یعنی بہادر ہے، سپاہیانہ زندگی گزارتا ہے، ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ جاتا ہے، اسی طرح کھانے میں بھی اس کی غذا مختصر اور قلیل ہے۔ ابو ذرا کی بیٹی، بھلا اس کی کیا بات ہے، وہ باپ کی تابع دار، ماں کی فرما بردار ہے اور اپنے لباس کو بھرنے والی، یعنی صحت مند اور موٹی تازی ہے، اپنی سوکن کی جان ہے، یعنی اپنے خاوند کی پیاری ہے، اس واسطے اس کی سوکن اس سے جلتی اور اڑتی رہتی ہے۔ ابو ذرا کی باندی کا کیا کمال بتاؤں، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہیں کہتی، کھانے تک کی چیز بھی بلا اجازت خرچ نہیں کرتی، ہمارا گھر کوڑے سے آلودہ نہیں کرتی، یعنی مکان کو صاف و شفاف رکھتی ہے۔ یہ ہماری حالت تھی، مزے سے دن گزر رہے تھے۔ ایک روز صبح کے وقت جبکہ دودھ کے برتن بلوے جا رہے تھے کہ ابو ذرا گھر سے نکلا تو راستے میں وہ ایک عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے دو بچے تھے، اس کی گود میں دو اناروں سے کھیل رہے تھے۔ پس وہ ابو ذرا کو کچھ ایسی پسند آئی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو ذرا کے مجھے طلاق دینے کے بعد میں نے ایک شریف سردار اور مرد سے نکاح کیا جو عمدہ گھوڑے کے شہسوار، سپاہ گر اور نیزہ باز ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دی اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ میں سے ایک ایک جوڑا مجھ کو دیا اور یہ بھی کہا، ذرا خود بھی کھا اور اپنے میکے والوں کو جو چاہے بھیج دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں تو جو دوسرے خاوندوں نے دیا وہ سب ابو ذرا کے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہ ہو، یعنی دوسرے خاوند کا احسان پہلے خاوند کے احسان سے نہایت کم ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 عورتوں کا قصہ سنا چکی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے ذرا کے لیے ابو ذرا تھی، یعنی میں ویسے ہی تیرے خاطر کرتا ہوں مگر میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، کیا حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ابو ذرا کی کیا حیثیت ہے، آپ میرے لیے اس سے بھی بہت بڑھ کر ہیں۔